آپ کو جس زیارت پہ لے کے آیا ہوں، جس جگہ کی زیارت کروانے کی. تو جی دوستو، اب جس جگہ پہ ہم لوگ کھڑے ہیں، اس مسجد کا نام جو میری بیک سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس مسجد کو الرایا کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے اور مسجد فتح کے نام پہ اس سے بھی پکارا جاتا ہے. فتح مکہ پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب سے پہلا پڑاؤ اس جگہ پہ کیا تھا اور اس جگہ پہ اپنا جھنڈا لہرایا تھا، لگایا تھا. تو اس لیے اس مسجد کو مسجد فتح بھی کہا جاتا ہے اور مسجد رایا بھی کہا جاتا ہے. رایا دراصل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جھنڈے کے ہیں. تو یہ فتح مکہ کیوں پیش آیا تھا، اس کا تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتا دوں. فتح مکہ دراصل صلح حدیبیہ کی وجہ سے پیش آیا تھا، جو مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ طے کیا گیا تھا. ضیاء مدینہ منورہ میں جو کہ ایک اسلامی ریاست تھی، یہ ان کے حلیف تھے. قریش مکہ کے حلیف بنو بکر قریش مکہ کے حلیف تھے. انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنو خزاعہ کے تقریباً 20 افراد کو شہید کر دیا تھا. خزاعہ کیونکہ اسلام قبول کر چکے تھے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ان کی شکایت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے. تو اسی وجہ سے فتح مکہ پیش آئی اور فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ آ کر اپنا پڑاؤ کیا اور اسی جگہ 2 رکعت نوافل پڑھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 3 راستوں سے داخل ہونے کے لیے فرمایا تھا، جس میں ایک راستہ حضرت خالد بن ولید کو دیا گیا اور دوسرا حضرت زبیر بن عوام، اور تیسرے راستے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود داخل ہوئے تھے صحابہ کرام کے ساتھ. اور جس راستے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اس کو غزہ کا علاقہ کہا جاتا ہے اور یہ غزہ کبری ہے، اور جس جگہ ہم کھڑے ہیں یہ غزہ روڈ ہے. تو یہ مسجد فتح ہے، بالکل حرم کے قریب ہے، 3 سے 4 منٹ کی مسافت پہ. تو اسی لحاظ سے یہ مسجد بہت اہم ہے تاریخ کے لحاظ سے. یہ مسجد بالکل ہی یہ غزہ کبری کے نزدیک ہے، بالکل نیچے ہے غزہ کبری کے، اور یہ اس ایریے کا نام بھی غزہ ہے. اس کے 2 راستے ہیں اندر داخل ہونے کے لیے، ایک یہ راستہ ہے اور ایک دوسری سائڈ سے اس طرف سے. تو چلیے اندر چلتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اندر سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ مسجد. اور اس کے بعد اس کے قریب ہی ایک اور زیارت کرواؤں گا آپ کو، جو کہ وہ بھی اہم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ یہودی کے ساتھ جو تو چلیے جی اندر سے دیکھتے ہیں مسجد. یہ ہے جی مسجد کے اندرونی مناظر. مسجد چھوٹی ہے لیکن تاریخ کے حوالے سے اہم ہے. آج روزہ اس وجہ سے لوگ سوئے ہوئے ہیں اس طرف. اور ادھر سے بھی اس مسجد کا راستہ ہے انٹرس ہونے کے لیے. اس کی بیک سائڈ پہ یہاں پہ بالکل ساری بلڈنگز ہیں اور یہاں سے بھی اس مسجد میں داخل ہوا جاتا ہے. چلیے جی اب ہم نے نماز پڑھ لی ہے، اب ہم چلتے ہیں دوسری زیارت کی طرف، جس کا میں نے آپ کو کہا. جی دوستو، اب جس مسجد کے باہر میں کھڑا ہوں اس مسجد کا نام ہے مسجد شجر. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بنی ہے، کیونکہ اس مسجد کو کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر آ کے بیٹھا کرتے تھے یا گزرتے تھے تو ایک یہودی کو آپ نے کہا کہ میں آپ کو ایک نفع کی بات نہ بتاؤں، تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی کہ آپ اسلام قبول کر لیں. تو اس یہودی نے کہا کہ میں اسلام کی دعوت کیوں قبول کروں، میں کیسے مانوں کہ آپ سچے ہیں، آپ مجھے معجزہ کوئی دکھائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ایک درخت تھا جس کو اشارہ کیا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سمیت چل کے آ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 بار سلام کیا اور یہ کہا کہ آپ سچے رسول ہیں، آپ سچے رسول ہیں، یا گواہی دی آپ سچے رسول ہیں. تو پھر اس یہودی نے یہ دیکھا جب اس نے بھی اسلام قبول کر لیا اور اس نے کہا کہ میں اپنے قبیلے میں جا کے بھی لوگوں کو اسلام کی دعوت دوں گا، اگر انہوں نے قبول کر لی تو ٹھیک ہے میں اسلام کی خدمت کروں گا، اگر نہ قبول کی تو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. تو وہ یہودی بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور اسلام کی مدد کی، اسلام کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی بسر کی. تو یہ وہ مسجد ہے جی، مسجد شجر اس کا نام ہے. یہ بھی بالکل
اسی غزہ کے ایریا میں ہے. یہ بالکل مسجد فتح کے بالکل سامنے ہے. اور اس طرف مسجد فتح ہے اور اس طرف مسجد شجر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ بالکل یہ بھی حرم کے سامنے ہے. یہ غزہ کبری ہے. یہ آپ ٹاور دیکھ رہے ہیں. اب جب بھی آئیں تو اس مسجد میں بھی ضرور آئیں، نماز پڑھیں. یہ مسجد شجر ہے جی. چلیے جی اس مسجد کے بھی اندر چلتے ہیں. اندر سے دکھاتا ہوں. یہ مسجد اس طرح اس کے وضو کے لیے بنی ہوئی ہے جگہ. دراصل روزہ ہے، رمضان مبارک ہے، جس کی وجہ سے لوگ یہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں اور آرام کر رہے ہیں. یہ مسجد ہے. یہ مسجد کا محراب ہے. لوگ آرام کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں. اس مسجد کے بھی 2 دروازے ہیں. ایک ادھر سے ہے اور ایک دروازہ بالکل روڈ کے اس طرف سے. تو چلیے جی یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں اور رکعت تو پھر نکلتے ہیں جی اپنی اگلی زیارت کی طرف. تو دوستو آپ کو ہماری زیارتیں اور ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں پلیز لائک اور کمنٹ کیجیے گا. چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا. چلیے چلتے ہیں جی اگلی زیارت کی طرف.